معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کے معروف علمی پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ عملی زندگی کے اندر انسان کو بے پناہ مشکلات اور مسائل پیش آتی ہیں، اور انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے۔ اپنی مشکلات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، وحدت امت کے داعی، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امین شاد صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ آج تو آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر ملنا چاہیے کہ آپ نے اس حبس کے دور کے اندر ایک بہت بڑا کام دکھایا کہ 30 گھنٹوں کے اندر چیف جسٹس کو اسلام آباد سے لاہور تک لے کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس جدید ترین دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ فاصلہ جو ہے چیونٹی سے کم رفتار کے اندر طے ہوا ہے۔ وہ تو اس پہ تو غیر بات ہو سکتی ہے، بہت بڑی بات، اور انشاءاللہ یہ انقلاب کی بارش کا پہلا قطرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کامیاب فرمائے۔ جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ؟ پوچھیں۔ آج میں ایک دو سوال صرف چھوٹے چھوٹے پوچھوں گا۔ ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یہ ایک ڈائری ہے جس میں یہ اپنا نماز کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں میں نے پڑھا فکرا ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ ڈائری کس کی؟ یہ امین شاہ صاحب کس کی ڈائری ہے جس نے یہ لکھا؟ یہ وہ اپنا شاہ صاحب نہیں ہے، کفیل احمد حاجی صاحب، ان کی کمپنی نے وہ پچھلے سال کی پڑھی ہوئی تھی، وہ اپنا ڈائری ہے۔ مولانا ایسا ہوتا ہے کہ بعض ادارے نا ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے فرینڈز والے یا کچھ اور ڈائریاں تیار کرتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس کچھ اس طرح کے اسکالر تو ہوتے نہیں، دیکھی دکھائی یا سنی سنائی باتیں لکھ کے ایک ڈائری اچھے طریقے سے چھپوا لی اور مختلف اداروں کے پاس جاتے ہیں جی کہ آپ 1000 خریدیں گے یا 500، آپ کا نام اس پہ پرنٹ کر دیتے ہیں۔ نماز اور اس کے وضو کے مسائل پہ انہوں نے پوری وہ دی ہوئی ہے ڈائری کے شروع میں نے بھی امین شاہ صاحب ایک ڈائری دیکھی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ انما الاعمال بالنیات القرآن۔ اللہ ہاں جی، ایسی ڈائریاں بھی ہماری نظروں سے گزرتی ہیں۔ جی میرا کہنا تھا یہ امین شاہ صاحب ہے کہ کسی عالم کا نام نہیں لکھا جس نے یہ بات لکھی ہے؟ یہ نہیں لکھا، پھر میں تلاش کر کے پھر اگلی دفعہ عالم کا نام نہیں، عالم کا نام ایسی تو بات نہیں ہے۔ ہم نے تو آپ سے یہی سنا کہ نماز کا وضو، نماز کے لیے وضو کیا، جب تک نہیں ٹوٹے اس کے کوئی واضح اثار نظر نہیں آئے ٹوٹنے کے، تو آپ مسلسل نمازیں جتنی بھی پڑھ رہے ہیں اپنا امین شاہ صاحب میرے بھائی، یہ تو بات اچھی ہے، بہت عمدہ، ساری امت مانتی ہے، مستحب ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، تو یہ اچھی بات ہے، اچھی بات کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ جو بات کہیں گے نا اس سے نماز نہیں دوسری پڑھی جا سکتی، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں اور لوگوں کو بتایا کہ بالکل جب تک وضو ٹوٹتا نہیں اس وقت تک اس سے نمازیں پڑھی جا سکتی، نئے وضو کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کہا کہ نہیں پڑھ سکتے غلط۔ اسی طرح یہ بھی غلط مشہور ہے کہ اگر آدمی نے جنازے کے لیے وضو کیا تھا، جنازے کی نماز اس سے پڑھ لی، تب اس سے وہ بعد دوسری نمازیں جو نا فرض یا سنتیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی غلط بات۔ ایک وضو جو ہے جب وہ قائم ہے تو اس کے ساتھ سب کام کیے جا سکے، طواف، جنازہ، نمازیں سب درست ہے، ٹوٹنے کے بعد نہیں۔ جی اچھا، اس کے ہی آگے لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو سنا ہوا ہے، کسی کی ناخنوں میں آٹا لگا ہوا ہے اور سود ہے، یہ چہرے پہ افساں لگی ہوئی یا ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہو، ان چیزوں کو چھٹائے بغیر بالکل امین صاحب، جو چیز آسانی سے دور ہو سکے نا، آپ نے دھویا تو وہ
چلتی بنی تو ایسا تو ٹھیک ہے، مگر جس میں زیادہ مشقت کرنی پڑے، سوکھا ہوا آٹا تھوڑا بہت ناخنوں اس کو دھوتا پھرے اور یہ جو ہے کہ نیل پالش کو دور کرے وغیرہ، یہ باتیں کوئی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، وضو کو چھوڑیں، یہ کہیں کہ ہاتھ دھو لو، ایک آدمی نے دھویا یا عورت نے نیل پالش لگا ہوا، ہر آدمی سے پوچھیں کہ اس نے ہاتھ دھو لیا یا نہیں، کہے گا دھو لیے، تو بس ہاتھ دھونے کا حکم ہے، اللہ کہاں کہتا کھرچ کھرچ کر یہ کرو یہ کرو۔ اسی لیے شکر ہے علامہ شامی نے کہا رہا یہ اچھا مزدوروں کے لیے مسئلہ ٹھیک آ گیا کہ اگر وہ بیچارے ایسے کام کرتے ہیں جیسے وہ لک وغیرہ ان کے جم جاتی ہے، اب ہر نماز کے لیے یا تو پٹرول استعمال کیا کریں یا نمازیں چھوڑ دیں، تو یہی بات ہے کہ پانی بہا دیں، بس سمجھا جائے گا کہ انہوں نے دھو لیا، سب کوئی نماز پڑھے۔ ایک اور بات آخری، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں، باتیں دو ہی ہیں، یا تو کہنا چاہیے کہ کسی طرح بھی سو جائے نا، تھوڑا یا بہت وضو کیا، یا یہ کہیں کہ بے شک لیٹ کر سو جائے نا، خراٹے بریر اٹھ کر پڑھ لے نماز تو وہ بھی ٹھیک۔ یہ دو مذہب ہیں یہ پکے، باقی جو ہے نا سہارا وغیرہ سب کمزور باتیں ہیں۔ یا تو یہ کہیں کہ مطلقاً نوم، بس تھوڑی نیند بھی آئی وضو کیا، زیادہ صحیح تو یہی بات۔ یا دوسری بات ہے کہ سو بھی لینا آدمی، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاصا تھا، نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان تھا کہ زمین پر لیٹ جاتے تھے، خراٹے بھرتے تھے، بعد میں اٹھ کر اسی طرح نماز پڑھے، صحیح سندوں سے ہے۔ اس لیے دو مذہبوں میں سے ایک مذہب حق ہے، یا تو سمجھے وہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں، یا یہ سمجھے کہ تھوڑی بھی آئی نا بس اونگ بھی وضو کیا۔ آپ کس کو پسند؟ میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ خراٹے والے کا مقصد ہے کہ چست ہو کر ہوشیار ہو کر اللہ کو یاد کرے، کیا ہے اونگ رہا سو رہا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے معمولی اونگ بھی آئی نا جا کر وضو کرے۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب موضوع کے مسوں کا بیان فرمایا نا تو یہی کہا کہ من جنابتن اور نومن نکرہ، کہ جنابت سے یا نیند، کسی قسم کی شرط نہیں لگائی کہ گہری اور یوں ہے، تو یا تو یہ بات پکی ہے کہ تھوڑی سی بھی آئی نا، کیا ہے جان چھڑا رہا ہے نماز کے لیے، وضو کرو۔ اچھا، اس طرح یہ ہے کہ وہ نماز کے کسی حالت میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثلا سجدے یا قاعدہ میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک گرے نہیں تو وضو ہے، اگر گرتے ہی جاگ گیا تب بھی وضو نہیں رہے گا۔ نہیں، میں نے وہ بات ختم کر دی کہ باقی جتنی چیزیں نا کہ اگر اس طرح بیٹھ جائے یا سجدے وغیرہ کوئی باتیں نہیں، یا تو یہ مانو کہ تھوڑی نیند سے بھی کسی حال میں آئے وضو کیا، یا وہ مان لو کہ نہیں جاتا، یہ توڑتا بھی وضو کو۔ اچھا، یہ مولانا صاحب میرے ساتھ ہے، میرے ایک دوست ہے خدا بخشا، بیٹھے ہیں، السلام علیکم لیں گے اور پھر بڑی خوشی ہوگی، بڑی خوشی ہوگی، اللہ خیر سے رکھے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھیں میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ فضل فرمائے، خیر سے رکھے۔ آپ کے ملنے کے لیے جی جاتا ہے۔ ہاں، آئے نا کسی وقت، امین صاحب اتوار کے دن آئی تو زیادہ امین بہتر صاحب جانتے ہیں گھر کو، ان کا گھر اور آپ کا گھر، یہ میرا گھر ہے، آ جائیں کسی وقت، آ جائیں، انشاءاللہ خوشی ہوگی، مل کر بیٹھیں گے۔ بڑی مہربانی۔ خیریت سے رکھے اللہ آپ۔ بارک اللہ فیک، بہت شکریہ جی۔ مولانا ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، پچھلے ہفتے کی بھی بقایا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، الحمدللہ، نیازی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی، ٹھیک ٹھاک۔ جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ یہ جو تصوف کے مختلف سلاسل میں دست بیعت ہونے اور اپنے قادری چشتی نقشبندی وغیرہ کہلوانے کا جی جی، حدیث کی روشنی میں کیا ہو؟ یہ سلسلہ ہے تصوف اور ان کی طرف نسبت، اس کے بارے میں قرآن و سنت کا کیا حکم ہے؟ نیازی صاحب کا سوال یہ ہے۔ دست بیعت ہونے اور وہی بات ہو گئی نا، جب نسبت کریں گے آپ تو بیعت کے بعد ہی ہوگی نا نسبت تو۔ اور مطلب قادری چشتی وغیرہ کا جو کہلواتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، مولانا فرمائیے۔ نیازی صاحب بات یہ ہے کہ سوال تو آپ کا مختصر ہے، مگر جواب اتنا مختصر نہیں نہ دیا جا سکتا۔ تصوف نہ تو سر سے غلط ہی ہے کہ بالکل ہی سارا بے بنیاد، ایسی بات بھی نہیں